السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہم لگاتار آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کی ہے باتیں کر رہے ہیں۔ ہم بھی بتا دینا چاہتے ہیں جو کچھ فرانس میں ہوا ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور دنیا کے سرفروں اور عقل کے اندھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناورد لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ہمارے رسول کا نام محمد اور احمد ہے۔ مذمم نہیں کہ ان کی مذمت بیان کی جائے، ان کی برائی کی جائے۔ آپ محمد ہے، آپ کی تعریف کی جائے، یہی عقل کہتی ہے، یہی سیرت کہتی ہے، یہی بڑے بڑے لوگوں کی شہادت اور گواہی ہے۔ اے لوگوں جو اسلام سے نفرت کی آگ جلس رہے ہو اور خیر کو شر بنانے پر تلے ہو، سراپا رحمت نبی کو انتہا پسند اور دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ کی عقل ماری گئی ہے، اپنا علاج کراؤ۔ رانچی حکومت نے تمہارے علاج کا انتظام کر رکھا ہے، تم اسی لائق بھی ہو۔ یاد رکھو، مجھے ایسا کہنے میں تھوڑا بھی تعجب نہیں، تھوڑا بھی خوف نہیں، کیونکہ تم اس کے لائق ہو۔ اور ہم ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم مسلمان کمزور ہیں، ناتواں ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، گنتی میں کم نہیں، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اے اللہ، ظالم و جابر حکومت ہمیں مسلط ہے، ہماری آواز کو دبانے بلکہ بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے مختلف حرب استعمال کر رہی ہے۔ اے اللہ، یہ ظالم حکومت بے بنیاد الزام لگا کر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نونہالوں کو، ہمارے عالموں کو، علماء دین کو، حق کی بات بتانے والوں کو، قرآن حدیث کی بات کرنے والوں کو جیل سے سلاخوں میں ڈال رہے ہیں، جیل میں بھر رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ جیل انہی کے بنایا گیا ہے۔ اے اللہ، تو کمزور نہیں، اے اللہ تو ان ظالموں سے بدلہ لے، جیسا کہ تیرا اعلان ہے، تو نے قرآن میں اعلان کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالی اے محمد آپ کو لوگوں سے بچائے گا، ان سرفروں سے، عقل کے اندھوں سے بچائے گا جو آپ کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں، آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، اس سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، اور تو نے جو کہا اس کو ثابت کیا ہے، ایسا ہوا بھی، آپ نے ہر موقع پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، وہ واقعہ بھی یاد ہے، جیسا کہ اصابہ کے اندر، استیعاب کے اندر یہ واقعہ منقول ہے کہ عتیبہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا، ابو لہب جو اسلام کا مخالف تھا، ابو لہب صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے میدان جاتے تھے، آپ کو پتھر مارتا تھا، اتنا پتھر مارتا تھا کہ آپ کے بدن سے خون نکل آتا تھا۔ اسی کا بیٹا عتیبہ ایک دن وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فمن نجم اذا ہوا، اور سمت اللہ سے انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شان میں بدزبانی کرتا ہے، آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے، اور آپ پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے، تھوکتا ہے، لیکن تھوک آپ کو نہیں پڑتا ہے، یہ آپ کا کرتا پھاڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کی زبان سے بددعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس ظالم پر مسلط کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا قبول کرتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے ایک دن یہی عتیبہ اپنے قریش کے لوگوں کے ساتھ شام کے سفر پر ہے، جب وہ مقام زرقہ پہنچتا ہے، رات کا وقت ہو جاتا ہے، وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، اس کے ساتھ پورا قافلہ ہے، اور یہ عتیبہ دیکھتا ہے کہ
کہ ایک شیر ہے چکر لگا رہا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ محمد نے میرے لیے بد دعا کی تھی. وہ کہتا ہے کہ محمد مکہ میں رہتے ہوئے اس نے میرا قتل کر ڈالا. دیکھو یہ جو لگتا ہے وہی ہے. چنانچہ اس کے ساتھی قریش کے لوگ اس کو جانوروں اور تمام لوگوں کے بیچ میں سلاتا ہے تاکہ وہ شیر وہاں تک نہ پہنچ سکے. لیکن رات میں وہ شیر سب کو پھلاکتا ہوا اس عتیبہ کے پاس پہنچتا ہے، اس کو ذبح کر دکھلا کر دیتا ہے. اے اللہ تعالیٰ، جس طرح تو نے عتیبہ کے لیے جس نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، نبی پر تھوکنے کی کوشش کی تھی، جس طرح تو نے کتے بسل کر دیا تھا، اے اللہ تعالیٰ تو ان ظالموں پر بھی، ان فرانس کے لوگ جو آپ کی شان میں بزبانی کرتے ہیں، آپ کے نام حملہ کرتے ہیں، آپ کا کارٹون بنا رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو اس کی تائید کر رہے ہیں، خواہ وہ کہیں کے رہنے والے ہو، خواہ وہ گولڈی میڈیا یا کوئی بھی ہو جو ان کی بات میں کہہ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو بھی ان کے لیے بھی اپنے کتب کو کتاب سے مسلط کر دے، اور اس کے ساتھ بھی خبر وہی ہنس کر جو تابع ساتھ ہوا تھا. اے اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ان سے لڑنے کے ہمیں تاب نہیں، تو قادر مطلق ہے، طاقتور ہے. اے اللہ ہم تجھ سے اپیل کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے کتوں میں کو کتا اس پر مسلط کر دے تاکہ جو اس پر اس کا کام تمام کر دے. اسی طرح سے اے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، وہ حدیث بھی یاد ہے کہ مدینے کے اندر ایک یہودی تھا. جب اذان دی جاتی تھی، جب مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کہا کرتا تھا کہ یہ ہر کذاب کہ جھوٹے کو جلا دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا تھا، اس کا یہ معمول تھا، اس یہودی کا معمول تھا. ایک دن اس کا ایک خادم، ایک نوکر آگ لے کے آتا ہے، آگ کو تاپنے یا ہاتھ سیکنے کے لیے یا کسی کام کے لیے وہ آگ لے کے آتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے آگ گر جاتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے، اس کا پورا گھر جل جاتا ہے، جب وہ خود مارا جاتا ہے. اے اللہ جس طرح سے تو نے اس یہودی کی جس نے نبی کو کے بارے میں کہا تھا کذاب، نبی کو کذاب کہا، جھوٹا کہا تھا، تو اس خبر یوں لی کہ اس کے خود اس کے ہی گھر میں اس کے ہی آگ سے اس کا جلا دیا. نبی کو تو نے نہیں جلایا تھا. اے اللہ تعالیٰ جس طرح سے تو نے اس یہودی کی خبر لی تھی، اے اللہ تعالیٰ آج جو تیرے نبی کی شان گستاخی کر رہا ہے، آج تو اس کی خبر لے، اس کے ساتھ وہی معاملہ کر جو تو نے اس کے ساتھ کیا تھا. اے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. ابو جہل، یہی ابو جہل کفر کا سردار جس نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں پتھر مارا تھا، ایک دن یہی ابو جہل آپ خانہ کعبہ کے شہر میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل نے وہاں کفار قریش وہاں کی بھیڑ جمع تھی، اس نے کہا تھا کہ اس محمد نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے تم پر مخفی نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں پتھر سے کچل دیں گے، چاہے تمہارا ساتھ دو نہ دو. سب نے کہا تھا تمہارا ساتھ دیں گے. ابو جہل پورے تاؤں میں آیا تھا، بڑا پتھر ہاتھ میں لیے ہوا تھا، آپ سجدے میں پڑے تھے. وہ چاہتا تھا کہ آپ کے سر کو پتھر سے کچل دے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا تھا پھر وہ اپنا ہاتھ کو بچاتا ہوا بالکل بچاؤ کی شکل میں پیچھے ہٹنے لگا تھا، اور اپنے بستے وہ پیچھے بھاگا تھا، اور اس کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا. لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تو کہا تھا ابو جہل تمہیں کیا ہو گیا، تم گئے بڑے تاؤں میں گئے تھے لیکن تمہیں کیا ہو گیا. ابو جہل نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک ایسی اونٹنی جیسی اونٹنی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، پورا منہ پھاڑے ہوئے میرے سامنے کھڑی ہے، لگتا تھا وہ میرے سر کو کچل دے گی، مجھے ہلاک کر دے گی. اے اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے ابو جہل کے لیے اس اونٹنی کو مسلط کیا تھا کہ وہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایزا پہنچا نہ سکا تھا، واپس آیا تھا، ایسے ہی تو ان پر جو ہے اپنے کسی جانور کو مسلط کر دی. اے اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں دنیا تیرے نبی کے مخالف ہے، تو نبی کی زندگی میں بھی نبی کی حفاظت کی ہے، نبی کے مرنے کے بعد بھی حفاظت کی ہے. وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے سلطان نور الدین زنگی جب بہت
بہت بڑا سلطان تھا، یہ بہت بڑا مجاہد تھا، اور بہت ہی دیندار، بہت ہی ایماندار آدمی تھا. اسی شخص نے جب حدیث پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جب جنگ لڑنے جاتے تھے تو وہ جو ہے اپنی تلوار کو آگے لٹکایا کرتے تھے. وہ دیکھتا تھا کہ اس کی فوج کے اندر جو لوگ تھے پھر تلوار لٹکایا کرتے تھے. اس نے کہا تھا یہ کیسے ہوتا ہے کہ نبی کی سنت تو یہ ہے تلوار آگے لٹکائی جائے، ہم تلوار پیچھے لٹکائیں. پھر اس نے حکم دیا تھا تلوار آگے لٹکاؤ. میں نے کہا اس نور الدین جنگی نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اے نور الدین جنگی، کچھ لوگ دو آدمی ہیں جو شکل دکھایا تھا کہ دو گورا آدمی ہے جو میری لاش کے ساتھ توہین کرنا چاہ رہا ہے، میری لاش کے ساتھ سلوک کرنا چاہ رہا ہے. یہ 557 ہجری کی بات ہے، یہ 557 ہجری کا یہ واقعہ ہے. یہ تاریخ کے اندر بہت مشہور واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس نور نے کہا تھا کہ تم میرے قبر کی حفاظت کرو. نور جنگی جو ہے اور مدینہ آیا تھا. تمام لوگ کہا تھا تمام لوگوں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے. سب لوگ حاضر ہوا تھا، لیکن دو آدمی جس کی تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی وہ نہیں آیا تھا. کہا وہ آدمی نہیں ہے، وہ آدمی ہے جو بچا ہوا ہے. کسی نے کہا تھا ارے وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت پارسا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، صوفی سنت ہے. کہا نہیں، اس کو لایا گیا تھا. یہ وہی تو آدمی تھا جو یہودی تھا، مسلمان کی شکل میں وہاں آیا تھا. وہ چاہ رہا تھا، اب وہ دور سے ہی سرنگ کھود رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو چوری کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا. وہ قریب تھا کہ وہاں پہنچ جاتا، لیکن جب اب نور الدین جنگی نے خواب دیکھا اس دو آدمی کو پکڑا گیا. اب وہ سرنگ جو وہاں سے کھودا تھا وہاں تک آدمی نے رسائی پائی. اس طرح سے دونوں کو قتل کیا گیا، اس کو قید مقدار پہنچایا گیا. کہنے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنی زندگی میں نبی کی زندگی میں تو نبی کی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ نبی کی انتقال کے بعد بھی آج جو لوگ نبی کے خلاف نبی کے حفاظت فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے دعا کر سکتے ہیں، ہم وہی دعا کرتے ہیں جو دعا اے اللہ تعالیٰ جو دعا تیرے نبی نے کیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، طائف جانے کے بعد طائف کا جو معاملہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا کی تھی وہ دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اے اللہ تعالیٰ تو ان کی اللہ تیرے نبی نے کہا تھا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس ارحم الراحمین. اے اللہ تعالیٰ انت رب المستضعفین، انت ربی الی من تکلونی الی بعید یتزحمنی ام الی عدو ملکت امری. یہ پوری لمبی نبی نے کیا تھا. نبی کی دعا کا ایک رکن بتا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مایوس تھے، کتنے غم سے ڈوبے ہوئے تھے، کتنے غم زدہ تھے، کتنے پریشان تھے. اے اللہ تعالیٰ ہم بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر طاقت نہیں، قوت نہیں ان دشمنان اسلام سے مقابلہ کر سکے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر ہمت دے، ہمارے اندر قوت دے، ہمارے اندر بس ایمان دے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکے جس طرح 313 نے ان کا مقابلہ کیا تھا، 1000 کا مقابلہ تھا. اے اللہ ہمارے اندر وہ ایمان دے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اور ان لوگوں کو جو تیرے نبی کی شان مسائی کرتے ہیں ان کا کلام کما کر دے، ان کو زمین سے اکھاڑ پھینکیں. ایسے لوگوں کو اللہ ہمیں سے توفیق دے. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلب عطا کرتا ہے. اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل سے زیادہ کہیں زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متصف کر دے.